السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف نالج کلاسیفیکیشن، علمی تقسیم کی مختصر تاریخ۔ عظیم فلسفی اور ماہرین زمانہ قدیم سے ہی علمی تقسیم کا خاکہ پیش کرتے رہے ہیں، کیونکہ علمی تقسیم کی بنیاد پر ہی کتابی تقسیم کی جاتی ہے۔ اس میں اسلامی فلسفے بھی شامل ہیں اور مغربی فلسفے بھی شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نالج کلاسیفیکیشن، علمی تقسیم۔ علمی تقسیم سے مراد علمی تقسیم کا خاکہ ہے، یعنی علوم کو بڑے گروہ اور پھر چھوٹے گروہوں میں تقسیم کرنا۔ یہ قدرتی تقسیم ہے۔ بک کلاسیفیکیشن، کتابی تقسیم۔ سبجیکٹ انالیسس، اس میں کتابوں کو علمی تقسیم کی بنیاد پر ترتیب سے رکھا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کتاب بذات خود کچھ نہیں ہے بلکہ علم کا مجموعہ ہے۔ کتابوں میں علم تو موجود ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی غیر فطری آرٹیفیشل پہلو بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی کتابیں مختلف انداز سے لکھی جاتی ہیں، جیسے ڈکشنری، انسائکلوپیڈیا وغیرہ۔ تو کتابوں کو درجہ بند کرتے وقت علمی تقسیم کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اگر علمی تقسیم نہ ہو تو کتابی تقسیم ممکن نہیں ہوتی۔ علمی تقسیم ایک قدرتی تقسیم ہے اور کتابی تقسیم ایک غیر قدرتی تقسیم ہے۔ علمی تقسیم میں ہم کل سے جز کی جانب جاتے ہیں، یعنی ماہرین پہلے علم کے بڑے گروہ پیش کرتے ہیں، پھر بڑے گروہوں کو ان کے مزید چھوٹے مضامین کے گروہوں میں، اس طرح سے تقسیم در تقسیم اس حد تک تقسیم کیا جاتا ہے کہ آخری مضمون یا عنوان اتنا چھوٹا ہوتا ہے جسے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ محمد شفیع اس کی اس طرح سے تعریف کرتے ہیں: علمی تقسیم کی ابتدا ایسی اصطلاحات سے ہوتی ہے جو وسعت میں بہت زیادہ مگر عمق میں انتہائی محدود ہوں۔ اصطلاحات سے مراد ایسے الفاظ ہیں جنہیں ایک گروہ کوئی خاص معنی دے دیتا ہے۔ انگلش میں اس کو ٹرمز کہتے ہیں۔ ہر مضمون کی کوئی نہ کوئی ٹرمز ہوتی ہیں۔ لائبریری سائنس کی بھی ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں۔ تو علم کو جب تقسیم کرتے ہیں تو اس کی ابتدا میں ایسے الفاظ، ایسے علوم رکھتے ہیں جو وسعت میں بہت زیادہ ہوں، بڑے بڑے گروہ ہوں، پھر ان کو تقسیم در تقسیم آہستہ آہستہ چھوٹے گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور چھوٹا گروہ یا چھوٹا مضمون اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اسے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا آپ کے پاس مذاہب کی بہت سی کتابیں ہیں، تو آپ بڑے بڑے مذاہب کو علیحدہ علیحدہ کر لیں گے، مثلا مذہب اسلام، مذہب عیسائیت، مذہب ہندو مت، بدھ مت، زرتشت وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر ایک ایک مذہب کو لے کر مزید تقسیم کریں گے۔ مثلا اسلام کی کتابیں آپ نے لے لیں، اس کے بعد اس کو آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا، اسلام کا نظام معاشرت، معیشت، سیاست، عبادات وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ نے ان گروہوں کو مزید آگے تقسیم کرنا شروع کیا، مذہب میں سیاست کو لے لیں، یا آپ معیشت کو لے لیں یا معاشرت کو لے لیں،
یا عبادات کو لے لیں تو ان گروہوں کو مزید آگے آپ تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں تو عبادت کی اقسام مثلاً ہماری نمازیں ہیں، مختلف نمازوں کو آپ نے بیان کیا اور آخر میں آپ نماز کے بارے میں ایک چھوٹی سی تقسیم کر دیتے ہیں، مثلاً نماز کی شرائط یا وضو کی شرائط وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد تقسیم ناممکن ہو جاتی ہے، یعنی آپ شروع سے آخر تک تقسیم در تقسیم کسی مضمون کو اتنا تقسیم کرتے ہیں کہ مزید تقسیم ناممکن ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح نالج کلاسیفیکیشن کا ایک پورا خاکہ سامنے آ جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر پھر بک کلاسیفیکیشن سکیمز بنائی جاتی ہیں۔ اشور بنی پال کتب خانہ۔ اشور بنی پال لائبریری دنیا کی قدیم ترین لائبریری سمجھی جاتی ہے۔ 668 تا 228 قبل مسیح میں اسے نینوا کے علاقے میں قائم کیا گیا تھا، جو آج عراق کا شمالی علاقہ ہے۔ اس وقت کی کتابیں مٹی کی تختیوں پر تھیں، جس پر خط میخی میں لکھا گیا تھا۔ 22 یا 25 ہزار مٹی کی یہ تختیاں برٹش میوزیم میں آج بھی موجود ہیں۔ اس میں علوم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، علوم سماوی اور علوم انسانی۔ تو اس وقت کی قدیم لائبریری میں بھی آپ کو بک کلاسیفیکیشن ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے اسکندریہ لائبریری، دنیا کی پہلی باقاعدہ لائبریری اسکندریہ لائبریری کہلاتی ہے۔ اس کو بطلیموس اول نے قائم کیا تھا۔ اس کا لائبریری میٹیریل پپائرس رولز پر تھا، جو تقریباً 5 سے 7 لاکھ کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ ان رولز کو مضامین کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ کمروں میں رکھا گیا تھا، اور کارل مارکس جو اس وقت کے فلسفی تھے، انہوں نے اس کا ایک کیٹالاگ پینیکس بنایا جو بہت سی جلدوں پر مشتمل تھا۔ اس کی مزید ہسٹری بعد میں دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔